امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت، خصوصیت اور اس کا امتیاز بیان فرمایا ہے۔ امت کا لفظ یہ ہر نبی کی جن لوگوں کی طرف مبعوث ہوتا ہے، کوئی بھی پیغمبر جن لوگوں کی طرف اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اسے اس نبی کی امت کہا جاتا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت۔ لیکن پیچھے انبیاء کرام جو آتے تھے علیہم الصلاۃ والسلام، وہ کسی خاص قوم کے لیے آتے تھے، ایک خاص قوم کی حد تک ان کا پیغام محدود ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں بھیجے ہیں تو کسی ایک قوم میں ایک پیغمبر بھیج دیا، کسی دوسری قوم میں دوسرا پیغمبر بھیج دیا، تو وہ اپنی قوم کی حد تک پیغمبر ہوتے تھے، یعنی انہی کی طرف پیغام لے کر آتے تھے۔ ان کی ذمہ داری اپنی قوم کی اصلاح کی حد تک محدود تھی۔ لیکن جب نبی کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں یہ اعلان فرما دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ کیا معنی؟ کہ آپ کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔ آپ بے شک عرب میں تشریف لائے اور آپ کے بلا واسطہ مخاطب عرب لوگ تھے، لیکن آپ کی رسالت اور نبوت کا پیغام وہ صرف عربوں کی حد تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے، اور پوری دنیا کے لیے بھی سارے انسانوں کے لیے، چاہے وہ اس وقت موجود ہیں یا آئندہ آنے والے ہیں، ان سب کے لیے آپ کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا۔ لہذا رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جتنے انسان اس روئے زمین پر موجود ہیں، وہ چاہے عرب میں ہوں، عجم میں ہوں، کسی بر اعظم میں ہوں، اور آئندہ جتنے پیدا ہونے والے ہیں قیامت تک، وہ سب کے سب امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کہلائیں گے، سب امت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ البتہ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت کہلاتی ہے امت دعوت اور ایک کہلاتی ہے امت استجابت۔ امت دعوت تو وہ ہے کہ جس میں مسلمان کافر سب برابر ہیں، یعنی کافر جو ہیں وہ بھی ہیں امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن امت دعوت میں ہیں، یعنی آپ کی دعوت ان کو بھی کہ مخاطب وہ بھی ہیں۔ آپ کی دعوت کے لحاظ سے آپ کی دعوت جس طرح مسلمانوں کے لیے ہے اسی طرح کافروں کے لیے بھی ہے، اور آپ کا پیغام جس طرح مسلمانوں کے لیے ہے کافروں کے لیے بھی ہے، اور وہ یہ کہ وہ توحید پر ایمان لائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ تو امت دعوت میں مسلمان کافر سب داخل ہیں، لہذا رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد روئے زمین پر جتنے انسان ہیں یا آئندہ پیدا ہوں قیامت تک، وہ آپ کی امت دعوت ہیں، یعنی آپ نے سب کو دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی۔ لیکن دوسری امت وہ ہے جسے امت اجابت کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ پر ایمان لائے، آپ کی تعلیمات کو سچا جانا، آپ کو سچا پیغمبر سمجھا،
آپ کو خاتم الانبیاء سمجھا. جن لوگوں نے، جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں، تو وہ مسلمان ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت. تو یہاں خطاب جو ہو رہا ہے کنتم خیر امت، اس میں خطاب ہو رہا ہے امت اجابت کو، یعنی ان لوگوں کو جو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کو پیغمبر سمجھا، آپ کو خاتم الانبیاء سمجھا، آپ کی تعلیمات کو اپنے ذمے لازم سمجھا، ان لوگوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ کنتم خیر امت، تم ساری امتوں میں جو پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی امتیں پیدا ہوئی ہیں ان میں سب سے بہترین امت اے مسلمانوں تم ہو. کتنا بڑا تمغہ دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، کتنا بڑا تمغہ دیا گیا ہے اس امت اجابت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، کہ اعلان کر دیا کہ تم جتنی امتیں آئی ہیں، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، چاہے اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، یا اور دوسرے انبیاء کرام کی امت ہو، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت ہو، جتنے پیغمبر آئے ہیں ان سارے پیغمبروں کی ساری امتیں ایک جگہ جمع کر لو تو اے امت محمدیہ علی صاحب السلام تم ان سب سے بہتر ہو. یہ معمولی اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو عطا فرمایا. کنتم خیر امت، ساری امتوں میں ہم تم کو یہ خطاب دے رہے ہیں کہ تم ساری امتوں میں پہلی پوزیشن رکھنے والے ہو، خیر امت. اور وجہ اس کی دو بیان فرمائیں. ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ اخرجت للناس، اے امت محمدیہ علی صاحب والسلام تم صرف اپنے لیے پیدا نہیں کیے گئے بلکہ پورے انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، سارے انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہو. یعنی تم صرف اتنی ذمہ داری نہیں ہے تمہاری کہ تم خود مسلمان بن جاؤ، خود نیک ہو جاؤ، خود نماز پڑھ لو، خود روزہ رکھ لو، خود عبادات ادا کر لو، خود حلال حرام کی تمیز کر لو. صرف اتنا نہیں ہے بلکہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے دوسروں کی بھی، دوسرے انسانوں کی بھی. کیا ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم دوسروں کو بھی نیکی کی تعلیم دو گے اور برائی سے روکو گے. یہ ہے خصوصیت تمہاری. یعنی انبیاء کرام کا جو کام تھا، انبیاء کرام علیہ السلام کا جو کام تھا کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں، اسلام کی طرف بلائیں اور لوگوں کو میں اچھائی پھیلائیں، برائی کو ختم کریں. تو اب ہم نے نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کسی بھی قسم کا نبی. کوئی کتنی تعویل کرے، کوئی کتنی تحریف کرے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. لہذا وہ جو فریضہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کو ذمہ رکھا گیا تھا کہ وہ دنیا کو دعوت دیں، انسانوں کو دعوت دیں، اب اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ فریضہ تمہارے اوپر ہے کہ تم دعوت دو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. یہاں اب ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ اسی سورت میں جہاں یہ آیت آئی ہے اس سے کچھ پہلے ایک دوسرے انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. وہاں یہ کہا گیا، وہاں
ساری امت کو نہیں کہا گیا، ساری امت کو نہیں کہا گیا، بلکہ فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہاں تو کہا گیا کنتم خیر امتن، یعنی ساری امت محمدی علیہ صاحب السلام کو کہا جا رہا ہے کہ تم سب سے بہتر امت ہو، اور تمہاری خصوصیت یہ ہے، تمہاری خصوصیت کیا ہے کہ تم دوسروں کو معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو۔ یہاں تو پوری امت کا خطاب ہے، یہاں تو پوری امت کو ہو رہا ہے، یعنی امت کا ہر فرد وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذمہ دار ہے۔ اور وہاں فرمایا تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت